بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا سیٹ اپ کے ساتھ میں ہوں رانا طارق عزیز۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک معلوماتی اور تحقیقاتی رپورٹنگ پہنچتی رہے۔ ناظرین، میں نے کچھ دنوں پہلے ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھی جو کہ مستنصر حسین تارڑ کے نام سے، تو اس پوسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ سب سے زیادہ جو فرعون ہیں وہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے اس پوسٹ میں کہا کہ فرعون اس لیے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی معمولی سے معمولی عہدیدار، کلرک، نائب قاصد اور یہ ہے، وہ جس سیٹ پر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر نظام چلے گا ہی نہیں، اور وہ اپنی مرضی کے اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ فرعون جو ہے نا پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ فرعونیت سے مجھے یاد آیا، میں ایک قصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کے ایک نائب قاصد ہیں، وہ بھی اسی جو مستنصر حسین تارڑ نے جو پوسٹ کی اس کے مطابق وہ اسی پوسٹ پر پورے اترتے ہیں، اور انہوں نے اپنی فرعونیت سے کس طرح اپنے جو یتیم کزنز تھے ان کو پیچھے دھکیلا اور ان کی جگہ پہ خود قابض ہو گئے۔ یہ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب زرعی یونیورسٹی ملتان بننے لگی تو یہاں اس رقبے پہ پہلے سے مظاہرین، گورنمنٹ کے مظاہرین رقبہ کاشت کرتے تھے اور آدھا حصہ خود رکھتے تھے اور آدھا حصہ گورنمنٹ کو دیتے تھے۔ جب یونیورسٹی بننے لگی تو یہاں سے ان مظاہرین کو بے دخل کیا گیا، جس پر ایک یونین بنی، اور اس یونین کے صدر جو بنے وہ شریف سیال بنے، اور ان میں ایک سرفراز لاٹی تھے جو یہاں پہ عرصہ دراز سے اب رقبہ کاشت کر رہے تھے۔ تو یہ پھر فیصلہ ہوا کہ جو یہاں پہ پرانے الاٹی ہیں ان کو کچھ 7 مرلے کے پلاٹ دیے جائیں گے، جس پہ سرفراز لاٹی نے اپنے بھتیجے طارق سلطان سمیت اپنے 2 بیٹوں اور بیوہ ان کی جو مسز تھی وہ اسی دوران وہ وفات پا گئے تھے، تو انہوں نے اپنی مسز کا بھی نام دیا۔ اس طرح سے ایک یونین بن گئی اور اس کے یونین کے صدر جو ہے شریف سیال بن گئے، جنہوں نے 15 سے 17 پلاٹ اپنے لوگوں کے نام پر لکھوا کے لیے اور فرنٹ پہ پلاٹ رکھے، اور جو کنیزہ بیگم تھیں جو سرفراز لاٹی کی بیوہ تھیں، جو ان کو پلاٹ پیچھے دے دیا اور ان کو 7.5 مرلے کی بجائے 3.5 مرلے کے پلاٹ دیے۔ اور جب ان کا فرنٹ پہ پلاٹ لینے کا وقت آیا تو جو بھتیجا جو طارق سلطان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ملتان جن کا وہ نائب قاصد ہے، اس کا وہ دل بے ایمان ہو گیا اور اس نے کہا کہ بھی میں اپنے کزنز اور چاچی کو کیوں آگے فرنٹ پہ پلاٹ لینے دوں، میں کیوں نہ لوں۔ اس پہ اس نے محکمہ مال، قانوگو، تحصیلدار اور پٹواری سے ساری ملی بھگت کی، پولیس میں بھی درخواست دی کہ جی یہ میرے قبضہ کرنے لگے ہیں، اور ایک درخواست ساتھ یہ بھی دی کہ بھی سرفراز لاٹی نے جو ان کے چچا تھے مرحوم نے مجھے لکھ کے دیا ہے کہ جب یہ پلاٹ لیں گے تو فرنٹ پہ آپ رکھ لیجئے گا اور مجھے بیک پہ دے دیجئے گا، لیکن ایسا کچھ جو کنیزہ بیوہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کا ہم نے کچھ ایسا سلسلہ نہ تو انہوں نے اپنی زندگی میں لکھ کے دیا، جبکہ جو تحریر بتا رہے ہیں کنیزہ بیوہ وہ کہتی ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بنائی گئی، اور جس پہ انگوٹھے جو لگے ہوئے ہیں اور دستخط ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دستخط ہمارے نہیں اور انگوٹھے ہمارے نہیں ہیں، ایک جعلی تحریر کے ذریعے سے یہ کیا گیا۔ اور جب انہوں نے پولیس میں درخواست دی تو الٹا پولیس نے 107 اقامن کر کے کنیزہ بیگم کے جو بیٹے ہیں ان کو اندر کر دیا، اور جب وہ اندر حوالات میں گئے تو ان کی حوالات میں بند ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اور 14 مرلے جگہ اب ایک نرسری کو کرائے پہ دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جب انہوں نے یونیورسٹی انتظامیہ سے کنیزہ بی بی جو بیوہ ہیں سرفراز لاٹی کی، انہوں نے جب یونیورسٹی انتظامیہ سے رابطہ کیا اور وزیر اعظم سٹیزن پورٹل پر بھی درخواست ڈالی تو یونیورسٹی انتظامیہ کے جو لینڈ آفیسر ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں، اور یہی جواب وزیر اعظم پورٹل کی طرف سے دیا گیا، جبکہ طارق سلطان جو نائب قاصد ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو لینڈ آفیسر زرعی یونیورسٹی کا اختیار ہے، لیکن اس کو نہ صرف وزیر اعظم پورٹل سے جو جواب ملا اس کو ڈینائی کیا گیا، اور بلکہ یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے بھی اس کو مکمل طور پہ ڈینائی کیا گیا کہ ہمارا زمین کی منتقلی میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن جو طارق سلطان ہیں انہوں نے اپنے چچا کی
وفات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف جیلی ایک ڈیڈ بھی بنائی جس میں انہوں نے لکھوایا کہ میرے چچا اپنی زندگی میں یہ پلاٹ مجھے لکھ کے دے گئے تھے کہ آپ میرے فرنٹ پہ لے لیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، جس پر ڈپٹی کمشنر کو بھی درخواست دی گئی۔ اور جو انجمن مظاہرین پنجاب کے جنرل سیکرٹری تھے غلام محمد، انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ صدر جو شریف سیال ہیں انہوں نے 3.5 مرلے ان کو جگہ دی ہے اور فرنٹ پہ خود پلاٹ رکھ لیے۔ اسی طرح طارق سلطان نے بھی فرنٹ پہ پلاٹ رکھ لیے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طیب خان جو ملتان تعینات ہیں، وہ ان کی شہرت ایک اچھے آفیسر کی ہے اور وہ ایماندار ہیں، تو میری ان سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں۔ ساتھ ہی کنیزہ بی بی جو بیوہ ہیں سرفراز لاٹھی کے اور ان کے بچوں کا کہنا ہے کہ ہم دہاڑی دار لوگ ہیں، ہم عدالتوں کے چکر نہیں لگا سکتے، اور الٹا ہمیں ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ ایک افسر کے نیچے طارق سلطان کام کرتا ہے، ہمارا کزن، اگر ہم افسر کے پاس سنوائی کے لیے جائیں گے تو کہیں ہمیں پکڑ نہ لیں۔ تو میری ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طیب خان سے اپیل ہے کہ ان کو بلوائیں اور ان کی پوری بات سنیں، ان کو حوصلہ دیں، کیونکہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے جو ڈپٹی کمشنر سے کوئی درخواست دی تو ڈپٹی کمشنر نے اے سی سٹی کو مارک کی۔ اے سی سٹی اس وقت خاتون تھیں جو کہ گئے ہوئے ان کو 3-4 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن اس کی درخواست پر ابھی تک کوئی عمل نہیں ہو سکا۔ تو میری ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد سے بھی درخواست ہے کہ وہ ان لوگوں کو بلوائیں اور ان کا حق دیں، وہ یتیم ہیں اور بیوہ خاتون ہیں، ان کو جو 50 سال انہوں نے گورنمنٹ کی خدمت کی، گورنمنٹ کی زمین کو کاشت کیا، گورنمنٹ کو پیسے کما کے دیے، ان کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ان کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کو قدم اٹھانا چاہیے اور ان کو بلانا چاہیے، کیونکہ وہ خوف زدہ ہے کہ طارق سلطان ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کا نائب قاصد ہے اور وہ طاقتور ہے، کیونکہ اسی نے اپنے طاقت کے بلبوتے پہ نہ صرف ان کو تھانے میں پکڑوایا، ان کے خلاف 107-51 کی کارروائی کروائی، بلکہ محکمہ مال اور جو کہ کانوگ اور پٹواری ہیں اور تحصیلدار ہیں، جب وہ درخواست دینے لگتے ہیں تو درخواست دبا دی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اقدام کرنا چاہیے اور حق ملنا چاہیے تاکہ یہ معاشرہ جو ہے نا آگے چلتا رہے، کیونکہ جہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی اور آپ وہاں پہ حاکم وقت ہیں تو اس کا جواب آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔